آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے شیاٹکا، جس کو اردو میں عرق النساء بھی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اس میں تقریباً 80% پیشنٹ جو ہے نا اس کو شیاٹکا یا عرق النساء کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان ہے۔ میں یہاں پہ اکبر میڈیکل سینٹر کے 3rd فلور کے فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں۔ میری جو بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ فزیوتھراپی میں جو DPT ہے، اس کے بعد MS کیا ہوا ہے، اس کے بعد میں نے MPH کیا ہوا ہے۔ 9 ایئر پلس میرا کلینکلی، اکیڈیمکلی اینڈ ریسرچ ایکسپیرینس ہے، اور میری جو پروفیشن ہے وہ فزیوتھراپی ہے۔ عرق النساء ایک ایسا مرض ہے جس میں جو ہے نا مریض کو کمر کا درد ہوتا ہے، اور ساتھ میں کمر درد کے ساتھ اس کے پاؤں میں بھی وہ درد ریڈیٹ ہوتا ہے۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم اس کے کمر میں بھی درد ہوتا ہے اور پورے پاؤں میں بھی درد ہوتا ہے۔ وہ آپ کے درد کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا پاؤں کے سن ہونے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاؤں کے برننگ سینسیشن ہوتی ہے یا جس کو ہم سوزش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں میں، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختلف سمٹمز ہوتی ہے عرق النساء کی۔ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کنفرم جو ہے نا وہ شیاٹکا ہے؟ تو اس کے لیے نارملی جو ہے نا ایک فزیکل بھی اسسمنٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ ڈائگنوسٹک جو ہے نا اسسمنٹ بھی ہوتی ہے۔ فزیکلی اسسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم مریض پہ جو ہے نا کچھ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں، جس طرح ہم اس کو بینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچ کے اس کو کہتے ہیں کہ اب اس کو زمین کو ٹچ کرے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس سے اس کے کمر میں بھی درد زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے پاؤں میں بھی درد آ جاتا ہے۔ تو فرسٹ سمٹم تو اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سمٹم یہ ہے کہ اس کا پاؤں سن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تھرڈ نہ اس کے پاؤں میں وہ برننگ سینسیشن یا سوزش ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے سمٹم، اس میں سے ایک بھی سمٹم ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ نے مزید کنفرم کرنا ہے کہ آیا یہ واقعی عرق النساء ہے یا ڈسبل ہے، تو اس کو پیشنٹ پہ وہ ہم پھر ان کو MRI سجیسٹ کرتے ہیں۔ MRI کے بعد اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جو مہرے ہیں، اس کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے یا جس کو ہم ڈسک بھی کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف گیا ہوتا ہے، اور پیچھے جو وہ اسپائنل کارڈ ہوتا ہے یا اسپائنل کارڈ سے جو نرو نکلے ہوتے ہیں، جس کو ہم نرو روٹ کہتے ہیں، اس کی کمپریشن جو ہے نا وہ کاز کرتی ہے۔ تو وہ نرو پھر آپ کے پورے پاؤں کو سپلائی کرتی ہے۔ تو اس کے بیسیکلی مریض کو پاؤں میں درد ہوتا ہے، لیکن اس کا پاؤں بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کا وہ ریڈیٹنگ پین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا وہ مسئلہ کہ پاؤں سے جو ہے نا وہ آتا ہے۔ تو بیسیکلی ان چیزوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کنفرم اس پیشنٹ کو وہ شیاٹکا ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ شیاٹکا کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب بھی محسوس ہو جائے کہ آپ کو شیاٹکا ہے، تو اکثر لوگ جو MRI میں ڈاکٹر ان کو کہہ دیتا ہے کہ یہ دیکھیں اس میں یہ گوشت نکلا ہوا ہے، ان کی سرجری مسٹ ہے، تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ سرجری سے پہلے آپ کسی بھی قریبی جو اچھا فزیوتھراپسٹ ہے ان کے ساتھ جا کے اس کو ڈسکس کر لے، وہ آپ کی فزیکل اسسمنٹ کر لے گا، اس کے بعد پھر آپ کو وہ گائیڈ کر لے گا کہ یہ فزیوتھراپی سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر فزیوتھراپسٹ آپ کو کہے کہ نہیں یہ فزیوتھراپی کا کام نہیں، اس میں پروٹروژن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہرنیشن ہوئی ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ آپ سرجری کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر مائلڈ ڈسک بلج ہو، ماڈریٹ ڈسک بلج ہو، ٹھیک ہے، تو وہ فزیوتھراپی سے بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بہت سے پیشنٹ اس طرح کیے ہیں جس کو ریکمینڈڈ سرجری تھی، اور الحمدللہ ہمارے کچھ ہی سیشن سے جو ہے نا وہ شیاٹکا کا یا عرق النساء کا مسئلہ اس کا مکمل جو ہے نا وہ ختم ہوا ہے۔ اچھا، اب عرق النساء ہوتی کیوں ہے؟ بیسیکلی اس کی وجہ جو ہے نا وہ میں تو کہوں گا کہ لیک آف ایجوکیشن۔ لیک آف ایجوکیشن مطلب کہ آپ کو صحیح علم نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے، آپ نے کس طرح لیٹنا ہے، آپ نے کس طرح کوئی چیز جو ہے نا وہ اٹھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا وہ باری چیز اٹھانے کی۔ ہماری بہنیں جو ہے نا گھر میں جو ہے نا بالٹیاں وغیرہ اور چیزیں اٹھاتی ہے، لیکن غلط طریقے سے اٹھاتی ہے، کیونکہ ہمارے خوراک اس طرح ہے، ہمارے ایکسرسائز نہیں ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے۔ لوگ جو ہے نا گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آفس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایکسرسائز ہمارا اتنا بیزی روٹین ہوتا ہے، ہر کسی کا ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو اس میں اصل میں اس طرح کے لوگوں میں کمر نہ وہ پٹے کمزور ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کے پٹے کمزور ہوتے ہیں اور آپ کوئی باری چیز اٹھاتے ہیں اور وہ آپ غلط طریقے سے آپ اٹھا لے، تو بائی دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پٹے جب کمزور ہوتے ہیں تو سارا پریشر آپ کے ڈسک پہ آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے ڈسک پہ آ جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ڈسک پیچھے کی طرف جاتا ہے اور آپ کے نرو کو کمپریس کرتا ہے۔ ہمارے پاس 2 ٹریٹمنٹ جو ہے نا آپشنز رہ جاتے ہیں عرق النساء کے علاج کے لیے۔ فرسٹ تو یہ ہے کہ سرجری،
اور دوسرا یہ کہ فزیوتھراپی سرجری جو ہے نا وہ اس کیس میں پاسبل ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا وہ ڈسک پروٹروژن ہو یا ڈسک ہرنیشن ہو، ٹھیک ہے، تب آپ سرجری کریں۔ اگر آپ کو اتنا سیویئر ایشو نہیں، اگر آپ یہ ہے کہ آپ کا یورین یا آپ وہ پیشاب جو ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے، تو تبھی تو آپ نے ہر حال میں سرجری کرنی ہے۔ اگر آپ اس سٹیج پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ارلی سٹیج پہ ہے، تو اس کے لیے نا آپ کے پاس اور آپشن ہے نہیں، کیونکہ میڈیسن سے یہ چیز وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ آپ جسٹ وہ پین کلرز ہوتی ہے، اس میں آپ جو ہے نا 1 مہینے 10 دن 15 دن جتنے بھی آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں وہ صرف آپ کے درد کو ختم کرے گی، ٹھیک ہے، پھر میڈیسن کا اثر ختم ہوگا تو وہ آپ کے درد دوبارہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس فزیوتھراپی ایک آپشن رہتی ہے جو ایک سیف ہے، افیکٹو وے ہے، لیکن اگر آپ ایک اچھے اور مستند فزیوتھراپسٹ سے آپ ٹریٹمنٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ مریض کی اسسمنٹ کر کے اس کے اسسمنٹ کے مطابق، اس کی ڈسک لیول کے مطابق اور اس کے ڈسک کی سیویرٹی کے مطابق، مائلڈ ماڈریٹ اس لیول کے مطابق ہم اس کے لیے ایک ٹریٹمنٹ پلان ڈیزائن کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ پلان میں ہم مختلف چیزوں کو کور کرتے ہیں، ہم اس میں موڈیلٹیز دیتے ہیں، مختلف مشینیں ہم اس میں لگاتے ہیں، جس طرح شارٹ ویو ڈائترمی ہو گئی، اسٹیمولیشن ہو گئی، مائکرو ویو ڈائترمی ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس میں ٹریکشن دیتے ہیں۔ ٹریکشن ایک ایسا مشین ہے ہمارے پاس جس میں ہم مریض کو باندھ کے جو ہے نا اس کو آگے اور پیچھے سے جو ہے نا وہ اس کو ہم ٹریکشن دیتے ہیں اور اس کو کھینچتے ہیں تاکہ اس کے ڈریس کے لیے اسپیس بن جائے اور وہ اپنی پوزیشن پہ چلا جائے۔ دوسرا یہ ہم اس کو مختلف پوزیشنز میں ایکسرسائز دیتے ہیں، جس کو ہم گریویٹی اسسٹڈ ایکسرسائز ہو گئے، اگینسٹ گریویٹی ایکسرسائز ہو گئے، پوزیشنل ایکسرسائزز ہو گئے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس میں مختلف موومنٹس پرفارم کر کے اس ڈسک پہ مختلف ڈائریکشن میں پریشر ڈال کے وہ اپنی پوزیشن پہ آ جائے۔ ہم لاسٹلی ہم اس کے مسلس کو ریلیز کرتے ہیں تاکہ اگر مسلس کی وجہ سے اس کی کوئی کمپریشن ہو تو اس پہ ہم وہ کرتے، اور اس کے بعد پھر ہم اس نرس کو مختلف اینگلز میں اسٹریچ کرتے ہیں تاکہ جہاں پہ اس کی تھوڑی بہت کمپریشن رہ گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ بھی وہاں سے ریلیز ہو جائے۔ اور پھر گھر کے لیے اس مریض کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا گھر میں خود اس چیز کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور لاسٹ میں ہم اس کو پریکاشنز جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کن کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کو شیاٹکا یا ارکونسا جیسا مسئلہ جو ہے نا وہ نہ آئے۔ آپ کے فیملی میں یا آپ کے فرینڈز میں یا آپ کے جاننے والے میں کسی کو بھی اگر کمر کا درد ہو، جوڑوں کا درد ہو، ارکونسا ہو، فالج ہو، لکوا ہو، پٹوں کی کمزوری ہو، جوڑوں کی کمزوری ہو، یا جوڑوں کا جام ہونا یہ مسئلہ ہو، یا پٹوں میں سختی آئی ہوئی ہو، جس طرح بھی اگر پٹوں سے ریلیٹڈ یا جوڑوں سے ریلیٹڈ یا آپ کے نرو سے ریلیٹڈ اگر کوئی اس طرح فزیکل ڈسیبلٹی کاز کرتا ہو، کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے نا کمپلیٹ اسسمنٹ کر کے اس کو ایک اچھا سا ٹریٹمنٹ پلان بنا کے جو ہے انشاءاللہ اس کی امپرومنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی۔ ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ کو اسکرین پہ شو ہوتا ہوگا بھی، اور ہمارا جو کلینک کا ایڈریس ہے وہ بھی آپ کو اسکرین پہ جو ہے نا وہ شو ہوتا ہوگا، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، تو آپ ہم سے فری جو ہے نا وہ مشورہ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ۔ تھینک یو سو مچ۔